بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ ہونا چاہیے، یوم سابعہ، 7ویں دن ہی ہونا چاہیے، یہی سنت اور یہی بہتر ہے۔ اس عقیقے کی اہمیت کیا ہے؟ عقیقہ جو بچوں کا کیا جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن اس کا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود نہ کریں تو گناہ گار ہوگا۔ عقیقہ اس کا باپ ہی جو کرے گا بچے کی طرف سے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی کا عقیقہ کسی کی طرف سے کر سکتا ہے، جیسے لڑکا ہے اس کی نانی چاہے کر سکتے ہیں کہ میں اپنے نواسے کا عقیقہ خود کروں گی، نانا چاہے کر سکتے ہیں، دادا چاہے کر سکتے ہیں، باپ چاہے کر سکتے ہیں، ماں چاہے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین کا عقیقہ کس نے کیا تھا؟ علی نے کیا تھا؟ نہیں۔ فاطمہ نے کیا تھا؟ نہیں۔ کس نے کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ حسن اور حسین کے نانا ہے، نانا ہے، نانا کر سکتے ہیں، دادا کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر باپ کی جگہ کوئی اور کرتا ہے، دادا، نانا، چچا وغیرہ کرتے ہیں، تب بھی عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کئی سالوں کے بعد اگر مان لو استطاعت آئی، یا مان لو اس کے بعد علم آیا، پہلے نہیں معلوم تھا عقیقہ ضروری ہے اور نہیں کیے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ کرنا چاہیے، بعد میں بھی اگر باپ کرتا ہے اپنی اولاد کا عقیقہ تب بھی گنجائش ہے۔ اگر گھر والوں نے نہیں کیا اور اس کو خود کو اپنا عقیقہ کرنا ہے تب بھی وہ کر سکتا ہے، تب بھی وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی عمر میں نبی بننے کے بعد بھی اپنا عقیقہ کیا تھا۔ امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما بعث نبیا، نبی بننے کے بعد آپ نے عقیقہ کیا تھا اپنا۔ تو کوئی بعد کی عمر میں اپنا عقیقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے عقیقہ کو ہلکا سمجھ لیا اور عقیقہ کو چھوڑ کر کے جو خرافات ہے، ختنہ کے دن بھوج بھنڈار کرنا، ہم نے اسے پکڑ لیا۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے بندو، ختنہ کے دن بھوج کرنے کے سلسلے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے تو وہ ضعیف ہے۔ البتہ عقیقہ کے سلسلے میں بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار، اور صحیح سے صحیح ترین بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھرمار ہے، مگر انسان کی توجہ ادھر نہیں۔ جو خرافات ہے غیروں سے، وہ خرافات آتی چلی جا رہی ہیں۔ ختنہ کے دن بھوج کرو اور پھر ناچ و ڈانس کی محفل بھی سجتی ہے، انا للہ۔ اور پیٹو علماء، بے شرم علماء ان ناچ و گان کی محفل میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو ختنہ کے دن کوئی بھوج بھنڈار نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چپ چاپ بلاؤ، جو ختنہ کرنے والا صاحب ہیں ان کو بلائیے، ختنہ کر لیجئے، بس ختم۔ کیا عقیقہ کے جانور کو پکانا اور اس کو پکا کر کے دعوت دینا دوسروں کو ضروری ہے، یا اس کا گوشت کچا بھی ہم جو ہے رشتہ داروں میں یا غربا میں اور فقراء میں بانٹ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس میں آپ کو پورا اختیار ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رشتہ داروں کو دعوت دیں، پکائیں اور اس کی دعوت دیں۔ آپ اگر چاہیں تو رشتہ داروں کو صرف گوشت بھی ایسے بانٹ سکتے ہیں، غربا میں پورا کا پورا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، کھانا بنا کر کے لوگوں کو دعوت کھلا سکتے ہیں۔ یہ تمام آپشن آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بہانہ مت بناؤ۔ اللہ رب العالمین ایک بچہ کے لیے، ایک بچہ پیدا ہونے کا سمے 9 مہینہ تک آپ کو دیتا ہے کہ 9 مہینے تک آپ جو ہے تیاری کریں۔ 9 مہینہ ٹائم دیتا ہے اللہ رب العالمین، 9 مہینہ تک آپ تیاری نہیں کر پاتے، بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، تیاری نہیں کر پائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بہانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے کے ساتھ عقیقہ ہے،
فَأَحْرِيقُ عَنْهُ دَمًا، اس کی طرف سے خون بہاؤ، وَأَمِيتُ عَنْهُ الْعَدَاءَ، اور اس کی طرف سے گندگی دور کرو۔ گندگی دور کرنے کا مطلب محدثین نے فرمایا قذر، یعنی حلق الراس۔ جس دن عقیقہ ہوگا اس دن بچے کے بال وغیرہ کاٹ لیے جائیں گے، یعنی حلق کیے جائیں، کاٹنا نہیں، حلق یعنی بال ہی اڑا دینا ہے، بلیڈ وغیرہ سے بال کو اس دن اڑا دینا ہے، اور خوب اچھی طرح سے بچہ کو دھونا ہے۔ یہ محدثین نے جو ہے کہا ہے وہ امیتو عنہ الادھا، گندگی وغیرہ کو دور کر دو، اور اسی دن نام رکھنا بھی بہتر اور اچھا ہے، اور اس سے پہلے بھی نام رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیقے میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں یا بڑا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف بکرے کا ذکر ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جو حدیث میں جو ہے وہ شاتعینی کا تذکرہ ہے، جو بکرا دمبا دونوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ باقی یہ جو حدیث میں بکرا یا شات کا ذکر ہے تو اس سے مراد بکرا یا شات نہیں بلکہ ایک جانور، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بڑے جانور میں ایک جانور 7 جانوروں کے برابر ہوتا ہے، تو دلالت النص سے اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جی جناب، یہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، نہ کہ سنت سے۔ ہمیں پتہ چلا کہ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، نہ کہ 7 جانیں، کہ گائے میں بھی ایک حصہ قربانی کا لیا جا سکتا ہے۔ تو بکرا کریں، بکری کریں، دمبا کریں، دمبی کریں، بھیڑ کریں، بھیڑ کی مونس کریں۔ نہیں اللہ کے بندو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ بکری بکرا کے علاوہ کیا بڑے جانوروں کے اندر گویا کہ اشارہ ہے گائے، بیل، اونٹ وغیرہ، کیا ان جانوروں کے اندر بھی عقیقہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے بکری کا نام لیا، شاتان مکافئتان، تو جو آپ نے ذکر کیا ہے وہی چیز ہمیں بھی اپنانی چاہیے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے۔ جی سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ تھی غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ حدیث ذہن نشین کر لیا جائے۔ جب پوچھا گیا اونٹ کے ذبیحے کے حوالے سے، عقیقے کی مناسبت سے، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ بہتر ہے، اور پھر انہوں نے بکرے اور بکری کے ذبح کرنے کی والی بات انہوں نے ذکر فرمائی، جیسا کہ علامہ ابن قیم نے تحفۃ المودود کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ جی تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس حوالے سے جانوروں کی تعیین میں ہمیں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، جو آپ سے ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ چھوٹے جانور کا ذکر ہے عقیقہ کے سلسلے میں، جیسا کہ مصنف ابن رضا کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوقع عن الغلام شاتان وعن الجاریت شات، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ بچہ کی طرف سے، لڑکا کی طرف سے 2 بکری قربان کیا جائے عقیقے میں، اور بچی کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ تو شات کا لفظ مینڈا وغیرہ کے سلسلے میں بھی ہے اور اس سے بکری بھی مراد ہے، تو بکرا ہو یا بکری، مینڈا مینڈی، کچھ بھی جو ہے کر سکتے ہیں، لڑکا کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ عقیقہ کی دعا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں دعا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ نے قربانی کر لی، ذبح کر دیا، آپ کا عقیقہ ہو گیا۔ اگر آپ دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے، آپ نے حضرت حسن اور حسین کا جب عقیقہ کیا، سنن بیہقی کی 19294 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ 7ویں دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تو آپ نے فرمایا اذبحوا علی اسمہ، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو اور کہو بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک ھذہ عقیقۃ فلان،
یہ دعا آپ نے سکھائی کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھو، اور اس کے بعد کہو اللہم لکا و الیکا، اے اللہ یہ تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی طرف ہے، اور اس کے بعد کہو ہاذہی عقیقۃ فلان، فلاں کی جگہ اس کا نام، مثال کے طور پر اگر بچے کا نام عبداللہ ہے تو ہم کہیں گے ہاذہی عقیقۃ عبداللہ، اگر بچے کا نام زید ہے ہاذہی عقیقۃ زید، جو بھی بچے کا نام ہو ہاذہی عقیقۃ کے بعد اس بچے کا نام لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کوئی ضروری یا کمپلسری نہیں ہے، بغیر نام لیے بھی آپ صرف دل میں ارادہ کر لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ ذبح کر دیں، آپ کا عقیقہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ عقیقہ میں اور قربانی میں فرق ہے، زندگی بھر میں ایک مرتبہ عقیقہ ہے اور قربانی سال میں ایک مرتبہ ہے۔ ہر سال قربانی ہے لیکن زندگی میں ایک ہی مرتبہ عقیقہ ہے۔ قربانی کی شرطوں کو عقیقے پر فٹ کرنا درست نہیں ہے، اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ جو شرطیں قربانی میں پائی جاتی ہیں کہ 4 طرح کے جانور جائز نہیں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، دانتا ہونا شرط ہے، تو کہتے ہیں عقیقہ میں دانتا ہونا یہ والی شرط نہیں ہے، بغیر دانت والا بھی جانور ہے جو دانتا نہیں ہے وہ بھی چل جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو بہتر سے بہتر پیش کریں، دانتا ہوا بھی پیش کر دیں، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے یہ شرط نہیں ہے کہ عقیقہ کے لیے بھی دانتا ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے، چھوٹا جانور بھی چل جائے گا، لیکن یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے، اس وجہ سے لحاظ رکھیں اور اچھا سے اچھا جانور عقیقہ میں پیش